حي على الصلاة حي على الصلاة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے. یوں تو رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہی اللہ رب العزت کی رحمتوں، برکتوں اور انوارات کے نزول کا مہینہ ہے، لیکن اس کے آخری عشرے کی فضیلت اور برتری پہلے دونوں عشروں سے بہت بڑی ہوئی ہے، اس لیے کہ اس کی راتیں بھی عبادت سے بھری ہوتی ہیں. اعتکاف کا مبارک عمل اور شب قدر جیسی برکت والی رات بھی اسی عشرے میں آتی ہے. اللہ رب العزت رمضان المبارک میں ہر روز افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے آدمیوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے. لیکن رمضان المبارک کے آخری روز رحمت خداوندی بندوں پر اتنی مہربان ہوتی ہے کہ جتنے لوگوں کو رمضان المبارک کے شروع سے لے کر آخر تک جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، اتنے لوگوں کو اس اکیلے دن میں آزاد کیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں تو پورا مہینہ عبادت الہیہ اور رجوع اللہ میں مشغول رہتے، لیکن اس آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جید و جہد بہت بڑھ جاتی تھی. چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری رات اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے اور عبادت میں بہت جید و جہد کرتے اور اذار کو مضبوطی سے باندھ لیتے. اذار کو مضبوطی سے باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ ازواج مطہرات سے مقاربت کو بالکل ترک کر دیتے اور عبادت الہیہ کے ہو کر رہ جاتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنی جید و جہد اس آخری عشرے میں کرتے اتنی اور دنوں میں نہ کرتے تھے. اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ چاہے ذکر و تلاوت ہوں یا اوراد و وظائف، نوافل کی کثرت ہو یا مناجات کے لیے سر جھکائے اور ہاتھ پھیلائے بیٹھے رہنا، یا سحر خیزی اور لیلۃ القدر کی تلاش، جس بھی صورت میں ہو اور جتنا بھی بن پڑے اللہ تبارک و تعالی کی رضا جوئی اور خوشنودی کے لیے کوشش اور جید و جہد سے دریغ نہ کرنا چاہیے. آخری عشرے کے فضائل کو سمیٹنے کی سب سے بہترین صورت یہ ہے کہ اس میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا جائے. اعتکاف جہاں ان فضائل کو سمیٹنے کا باعث ہے، وہیں یہ بذات خود بھی بہت اہمیت اور فضیلت کی حامل عبادت ہے. اعتکاف کا معنی ہے گوشہ نشینی اور خلوت و تنہائی اختیار کرنا، اور شریعت کی اصطلاح میں اس سے مراد اعتکاف کی نیت سے مسجد میں خلوت گزین ہونا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی یہ ایسی سنت ہے کہ اگر محلے میں سے کوئی ایک شخص بھی اعتکاف کر لے تو سب کی طرف سے ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی بھی نہ کرے تو سب گناہگار ہوں گے. ایک بار کسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان میں اعتکاف نہ کیا تو بعد میں اس کی جگہ شوال کے آخر میں 10 دن کا اعتکاف فرمایا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما جانے تک رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے. پھر آپ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات نے اعتکاف فرمایا.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معتکف کے بارے میں ارشاد فرمایا، وہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے لیے اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں جتنی کہ کرنے والے کے لیے، یعنی وہ تمام نیکیاں جن کو یہ اعتکاف کی پابندیوں کی بنا پر کرنے سے عاجز رہتا ہے ان سب کا ثواب بھی ملتا رہتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ جس شخص نے اللہ تبارک و تعالی کی رضا مندی کے لیے 1 دن کا اعتکاف کیا، اللہ تعالی اس شخص اور جہنم کے درمیان 3 ایسی خندقیں حائل فرما دیتے ہیں جن میں سے ہر ایک کی چوڑائی اتنی ہے جتنا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ علی بن حسین رحمہ اللہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کیا تو وہ ثواب کے اعتبار سے ایسا ہے جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے کر لیے ہوں۔ اب اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ محققین علماء نے لکھا ہے کہ مقصد اعتکاف تحنس اور فکر کی عبادت ہے۔ تحنس اللہ رب العزت کی قدرت میں غور و فکر کرنے کو کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غار حرا میں جا کر عبادت کرنے کو تحنس کہا گیا ہے۔ نبوت ملنے سے کچھ عرصہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے تھے اور کئی شب و روز غار حرا میں رہ کر عبادت کرنے لگے۔ اس عبادت کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تحنس کا لفظ استعمال کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزول وحی سے کچھ روز پہلے غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے اور بیشتر وقت وہیں تنہائی میں گزارا کرتے اور واپس آ جاتے تھے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ اس وقت تک نہ قرآن کریم کی کوئی سورت نازل ہوئی تھی کہ جس کی تلاوت آپ غار حرا میں کرتے ہوں، نہ ابھی نماز کا حکم آیا تھا کہ آپ تنہائی میں سجود ہوں۔ پھر کون سی عبادت تھی جس کے لیے آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے؟ غار حرا کی عبادت خالص فکر و تحنس کی ہی عبادت تھی، جس کا مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ کا دھیان قائم کرنا اور اللہ کو دل میں بسانا۔ یہی اللہ رب العزت کا دھیان قائم کرنا اور اللہ تعالیٰ کو دل میں بسانا فکر کی عبادت ہے، اسی کو تحنس کہا گیا ہے، اور یہی اعتکاف کا اصل مقصد ہے۔ اعتکاف کا ایک مقصد انتظار صلاح اور نماز کے لیے چشم برا رہنا بھی ہے، کیونکہ مسجد با جماعت نماز کی جگہ ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کی جماعت کے انتظار میں کچھ دیر مسجد میں گزارے تو انتظار کی ساعتوں کا مجموعی وقت کل کا کل نماز میں شمار ہوگا۔ اور اس وقت کا ثواب بھی ایسا ہی ملے گا جیسا کہ نماز میں مشغول ہونے کا ملتا ہے۔ گویا وہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے منتظر اور چشمے برا ہے، اور جب وہ اعتکاف سے فارغ ہوتا ہے تو اجر و ثواب کے اعتبار سے ایسا سمجھا جائے گا جیسے کہ کسی شخص نے 21ویں شب کو غروب آفتاب سے پہلے نماز کی نیت باندھی اور عشرہ کے آخری دن غروب آفتاب کے وقت سلام پھیرا۔ بس پورے عشرے کے اعتکاف کا ثواب اتنی مقدار میں ملے گا جتنی مقدار میں مسلسل اتنی طویل اور لمبی نماز پڑھنے کا ملتا ہے۔
اور محققین علماء کرام کا یہ فرمانا بھی ہے کہ اعتکاف در حقیقت یہ ہے کہ ایک بندہ اپنے آقا کے آستانہ پر بوریا بسترا لے کر آ پڑے کہ آخر کبھی نہ کبھی تو میری صدا سنی جائے گی اور کبھی نہ کبھی تو نظر کرم سے ضرور نوازا جاؤں گا۔ پس معتکف آستانہ خداوندی کا گدائے مبرم ہے جس نے عہد کیا ہے کہ بغیر لیے اس آستانہ کو چھوڑوں گا نہیں۔ گویا وہ زبان حال سے یوں کہہ رہا ہوتا ہے، تیری نہیں ہے ابھی حکمت کرم نہ سہی، تیری نہیں ہے ابھی حکمت کرم نہ سہی، تھکے نہیں ہیں میرے ہاتھ بھی دعا کرتے۔ حضرت عثمان بن عطا رحمہ اللہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ معتکف کی مثال ہوتی ہے، اس نے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کی دہلیز پر ڈال دیا اور وہ یوں کہہ رہا ہے کہ میں اس وقت تک یہاں سے نہ ہٹوں گا جب تک آپ مجھ پر رحم و نظر کرم نہیں فرما دیتے۔ اعتکاف کا ایک مقصد شب قدر کی تلاش اور جستجو بھی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب قدر کی تلاش کے لیے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر دوسرے عشرے میں اور پھر تیسرے عشرے میں۔ آج کی نشست کافی لمبی ہو گئی، اس لیے ہم ابھی اسے یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ 3-4 دنوں میں ہمارا یہ موضوع کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اب یہی نہ ہوگا نا کہ ہم حدیثیں تو بہت ساری سن لیں لیکن ہمیں یاد بھی نہ رہے۔ مختصر انشاءاللہ 5 سے 8 منٹ تک ہم یہ نشستیں انشاءاللہ کیا کریں گے، جس سے یہ فائدہ ہوگا کہ کم وقت میں ہمیں زیادہ علم حاصل ہو جائے گا اور ہمیں وہ یاد بھی ہو جائے گا۔ اچھا احسان بھائی، یہ نا اعتکاف کے مسائل پہ بھی ایک نشست کر لیں۔ ہاں انشاءاللہ کل انشاءاللہ جو کل کی نشست ہوگی نا وہ انشاءاللہ ہم مسائل اعتکاف پر کر لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔